بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ بادشاہ شاہ جہاں اور ایک چرواہے کا ہے۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل کے لیے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ شاہ جہاں شکار کے لیے نکلے۔ ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے کرتے دور نکل گئے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی بھول گئے۔ دوپہر کی گرمی پڑ رہی تھی۔ سپاہیوں کا دور دور تک کچھ بھی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو شدید پیاس لگی تھی۔ تبھی بادشاہ کی نظر ایک بڑے درخت پر پڑی، جس کے سائے میں ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ تو اس وقت شکاری کے لباس میں تھے۔ چرواہے کے پاس پہنچے اور پانی مانگا۔ اس چرواہے نے کہا، ساتھ لایا ہوا پانی تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس نے ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ نکالا اور پینے کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ کو چرواہے کا یہ اخلاق بہت پسند آیا اور اس نے چرواہے سے ایک کاغذ مانگا۔ ایسے جنگل میں چرواہے کے پاس بھلا کاغذ کہاں سے آتا؟ بادشاہ نے درخت کا ایک پتا توڑ کر اپنے چاقو کی نوک سے کچھ لکھا اور اس چرواہے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے 2 گاؤں تمہیں تحفے میں دے دیے ہیں۔ جمعے کے دن دلی جامع مسجد میں آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوشی خوشی گھر لوٹ گیا، اپنا کمبل زمین پر بچھایا اور وہ پتا اس پہ رکھ کر اپنی بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری نے وہ پتا اپنے منہ میں اٹھایا۔ چرواہا جب تک اس بکری کے پاس پہنچتا وہ پتا بکری کے پیٹ میں پہنچ چکا تھا۔ چرواہے کو بہت دکھ ہوا اور جنگل کی طرف یہ کہتا ہوا نکل گیا، ایک بکری 2 گاؤں کھا گئی، ایک بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ لہٰذا جمعے کا دن آ گیا۔ چرواہا گھر سے نکل کر دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک بکری 2 گاؤں کھا گئی، ایک بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ یہ کہتے کہتے وہ دلی کی جامع مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا تمام نمازی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ کر کہا، داتا چھپڑ پھاڑ کے دے گا تو لوں گا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی اور وہ ایک بہت بڑے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس درخت کے نیچے رات کو کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو روک کر کہا، چوری کرنا بری بات ہے، اور ویسے بھی وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر تم کو واقعی دولت چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھود لو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں بہت سارا خزانہ دبا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ چرواہا، اگر داتا دے گا چھپڑ پھاڑ کے تو لوں گا، یہ کہتا ہوا اپنے گاؤں چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کی اور آخر کار اس درخت کے نیچے کھود کر دیکھا تو سچ میں ہی 2 بڑے برتن نکل آئے۔ برتن دیکھ کر ڈاکو بہت خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ برتن کھولے تو ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ڈاکو غصے سے پگلا گئے اور بوکھلا گئے اور ان برتنوں کو لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو ایک جھونپڑی سے اس چرواہے کی آواز آ رہی تھی، داتا چھپڑ پھاڑ کے دے گا تو لوں گا۔ ڈاکوؤں نے وہ دونوں برتن اس چرواہے کے صحن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اس کو ڈس لیں، لیکن سانپ بچھو کی جگہ اس برتنوں میں سونے کی اشرفیاں گرنے لگیں۔ اشرفیوں کا شور سن کر تمام محلے والے اٹھ گئے۔ ڈاکوؤں نے ان گاؤں والوں کو دیکھا تو جان بچا کر بھاگ گئے۔ چرواہا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور اپنے صحن میں سونے کی اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگانے لگا، اے مالک، تو سچا ہے، تو نے مجھے واقعی چھپڑ پھاڑ کے دیا۔ اگلے دن بادشاہ کے سپاہی چرواہے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں کیوں انعام لیے بغیر واپس چلا گیا تھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے تھے جو سب کو دیتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس مالک سے ہی مانگوں جس سے یہ وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے اس چرواہے کو باعزت اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا
کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کا ہے، کسی غیر کا نہیں۔ وہ کتنی ہی بڑی مخلوق نظر آ رہی ہو، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غیر کے حوالے ہی کر دیتا ہے، پھر وہ غیر کا محتاج ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتاج تھے، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی غیر سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غیر کے حوالے ہی کر دیتا ہے، پھر وہ غیر کا محتاج ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔